بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام میں انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ بدلتا ہوا سیاسی منظر اور عمران خان صاحب کا ایک نیا وار استعفوں کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور اسمبلی تحلیل کرنا، دو الگ الگ صورتحال ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں نتائج کیا برآمد آئیں گے، یہ اس پہ بات اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم نے اپنے گھوڑے تیز کر دیے ہیں اور اپنی حکمت عملی سامنے لانے کے لیے وار کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر استعفے دینے کی بات کی جائے یا تحلیل کرنے کی بات کی جائے تو یقیناً یہ حق جو ہے، اختیار وہ سی ایم کو ضرور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے تو جب تک عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر واضح طور پہ ووٹنگ نہ ہو تب تک یہ معاملہ تحلیل ہونے کا جب تک نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اگر عدم اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے، یہ کسی بھی حد تک کامیاب ہونے کے قطعاً کوئی چانسز نہیں ہیں، لیکن معاملے کو طول ضرور دیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر نتائج برآمد کرنے کی بات کی جائے، جو عمران خان صاحب استعفے دینے کے بعد یا تحلیل کرنے کے بعد نتائج کی بات کرتے ہیں، تو استعفوں کی صورت میں پنجاب اسمبلی میں وہ خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے جو کہ کے پی کے میں ہو سکتے ہیں۔ یقیناً کے پی کے میں ایک بڑی تعداد عمران خان صاحب کی ہے، حکومت دونوں صوبوں میں عمران خان صاحب کی ہے۔ بہت پہلے سے مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کہی، مختلف جلسوں میں ہم یہ سنتے آئے تھے کہ اگر اتنا ہی شوق ہے الیکشن کا تو استعفے کیوں نہیں دیتے اور اسمبلیاں تحلیل کیوں نہیں کر دیتے۔ یہ عمران خان صاحب کا آخری وار بھی لگتا ہے کہ اس کے بعد جو سیاست ہونی تھی، کیونکہ اتنے سارے جو عمران خان صاحب نے کارڈ استعمال کیے تھے، رفتہ رفتہ کر کے وہ تمام کارڈز ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اب یہ جو آخری کارڈ ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد ہمیں ایسا لگتا تھا کہ معاملات معمول پہ آ جائیں گے، لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں۔ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا، تو یقیناً ایک بڑا سرپرائز تھا۔ سیاستدانوں کی سیاست اپنی جگہ، لیکن معیشت، ڈوبتی ہوئی معیشت پاکستان کی اپنی جگہ۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے جس قسم کے انکشافات کیے ہیں یہ نہایت تشویشناک ہے، لیکن اب بھی لوگوں کی نظر اس پہ نہیں ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے معیشت کی بات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اشرف غوری صاحب۔ آپ کا تعلق پاکستان بزنس گروپ سے ہے، تجزیہ کار ہیں، سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر، سیاست تو اپنی جگہ ہوتی رہتی ہے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے جو چیزیں سامنے لے کے آئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطرناک ہیں؟ واقعی اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، شوکت ترین صاحب ان سے پہلے تھے، انہوں نے اس کی پیشن گوئی بہت پہلے کر دی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 253 ارب ڈالر کا جو اس ملک پہ قرضہ ہے، اندرونی اور بیرونی، اور یہ کیسے اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہاں دو سر، قطع پرابلم کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، اس وقت ہمیں مسرت نیازی صاحبہ رہنما پیپلز پارٹی نے جوائن کیا ہے، کچھ دیر میں ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ جی سر، کنٹینیو کیجیے گا۔ اس میں دو بڑی مین وجوہات ہیں۔ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں ہمیشہ سے نہیں رہی۔ اگر کوئی ٹرن اوور پورا کرتا ہے تو وہ معیشت کے اعتبار سے اس ملک کو مزید دھسا دیتا ہے۔ اپنے 5 سالہ جو کارکردگی ہوتی ہے وہ تو بہت، ہمیں جو ہے نا ایک شوگر کوٹڈ شو آف کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، لیکن جو بیہائنڈ دا کیمرہ میں کہوں گا یا بیہائنڈ دا اسکرین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں ہوتی۔ وہ کب سامنے آتی ہیں؟ جب مہنگائی جو ہے، انفلیشن جو ہے بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، مجبوراً ان کو پرائسز بڑھانی پڑ جاتی ہیں، کبھی الیکٹریسٹی کی شکل میں، کبھی گیس، کبھی ڈالر کی پرائس، اور کبھی پیٹرول کی پرائس۔ اور مجبوری ہے ان کی، وہ اس لیے مجبوری ہے کہ امپورٹ بل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمارا جو پیمنٹ آف بیلنس ہے وہ انفلو اور آؤٹ فلو وہ امبیلنس ہو جاتا ہے۔ جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ آئی ایم ایف کی سود میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کی گورنمنٹ میں میں یہ کہوں گا کہ 1 ارب سے زیادہ ڈالر قرضہ سود کی مد میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ مہاتیر محمد کو فالو کرتے ہیں، اور ملیشین فائنینس منسٹری جو ہے وہ ان کے لیے بڑی ایک ماڈل کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ بھول گئے کہ جس ایک پلان وہ لے کر آئے تھے اور انہیں گورنمنٹ ملی تو اس پر وہ بالکل بھی نہیں چلے۔ ان کی فائنینس منسٹری تو بالکل ہی فارغ تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسی پاکستان میں جو اتنے تقریباً 20 سال کا ہم لگا لیتے، 20 سال میں کوئی ایسا فائنانس منسٹر آیا ہو جس نے واقعی سمجھا ہو اس چیز کو؟ دیکھیں، جب سے یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سرکل میں آئے ہیں نا، ایکچولی یہ ایک یہودی پالیسی، میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے اکنامک وار ہے،
اکنامک وار. جو ملک جتنا معیشت میں اسٹرانگ ہوگا وہ اوور کم کرے گا. ٹھیک ہے. اب وہ ایٹمی دھماکے وغیرہ نہیں ہوتے. ابھی حالیہ آپ دیکھیں بالی میں جو کانفرنس ہوئی ہے G20 کنٹریز کی، اس میں چائنا نے اور امریکہ نے ایک آپس میں جوائنٹ وینچر کیا ہے کہ اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو اپنے اپنے ملکوں کی تباہی کے علاوہ پوری دنیا کی تباہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا، اس میں پیوٹن نے شمولیت اختیار نہیں کی. وہ اس لیے نہیں کی کہ ان کے اوپر انہیں پریشرائز کرتے یا انہیں دباؤ ڈالتے کہ یوکرائن کی جو جنگ کو ختم کیا جائے. ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے پوری دنیا میں انفلیشن کی، وہ یوکرائن اور رشیا کی وار ہے، جس کی وجہ سے کروڈ آئل کی پرائس، ویٹ کی پرائس اور گیسز کی پرائسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ٹھیک. اس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑا ہے. اب یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جو آئل ہے یا گیسز ہیں وہ ہم رشیا، چونکہ ہمارا نیبر کنٹری ہے اور پائپ لائن کا منصوبہ بڑی آسانی سے بچھایا جا سکتا ہے، اس پر وہ کام کر رہے ہیں. اب واضح رہے کہ یہ کام بہت پہلے عمران خان صاحب کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ سعودی عرب سے جو ہم تیل خرید رہے ہیں وہ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ لے رہے ہیں اور ہمیں ادھار تو مل رہا ہے، اس کے علاوہ ان کی طرف سے ایڈ آتی ہے تو وہ بھی انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہے، اس پر بھی وہ سود لیتے ہیں. اب جب تک یہ سودی سسٹم سے باہر نہیں آئیں گے، جتنی یہ ارن کرتے ہیں نا، جتنا یہ ارن کرتے ہیں، اب اس ملک میں لگانے کے بجائے ان کی ظاہر ہے یہ کہنا کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں، ڈیفالٹ ہونا ایسا نہیں ہے. پاکستان میں بہت سارے وسائل ہیں، اس کو بروئے کار اگر لایا جائے. کچھ تجزیہ کار بہت اس پہ سیٹسفائی ہیں کہ یہ کہنا کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. جب ڈیفالٹ ہوتا ہے ملک تو اس کو ایک بیل آؤٹ پیکج دیا جاتا ہے IMF کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے، ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے. ٹھیک ہے. جس طرح سری لنکا کو چائنا نے دیا. اب چونکہ پاکستان پہ نظر ڈیفینیٹلی امریکہ کی ہے، امریکہ کی ہی ڈکٹیشن ہے، اور اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو غیر مؤثر کرو، ہماری جو کنڈیشنز ہیں اس پر چلو. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ انڈیا اثر انداز ہوگا، رائٹ. کیونکہ امریکہ کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ اس وقت انڈیا ہی ہے اس ایشیا میں. تو ایک تو پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں، اور دوسرا اس کی نظر ہمارے ایٹمی اثاثوں پر ہے کہ ان کو غیر مؤثر کیا جائے. اسی وجہ سے جو ہے اگر ملک کو یا تو آپ جان کر کے لے جائیں ڈیفالٹ کی طرف، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن اتنی اچھی ہے کہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارے پاس ان حالات میں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری، ٹیکسٹائل کے آرڈرز موجود ہیں. ابھی انہوں نے 300 ارب روپے میں سے 20 ارب ریفنڈ دیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو، جو ایکسپورٹ پہ ریبیٹ ملتا ہے، کیونکہ پیسے نہیں ہیں. اس کے علاوہ آرڈرز موجود ہیں. اور میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایز اے میں انڈسٹریلسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسٹم ٹیرف PCT کا ایک کوڈ ہے، 84 کا چیپٹر ہے، اس میں LCs رکی ہوئی ہیں. اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈالر باہر بھیجنے کے. بیچ میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسیز آ رہی تھی، مفتاح اسماعیل صاحب آ کے کھلے عام جی کہتے تھے، عوام ڈر بھی جاتی تھی جیسے وہ آتے تھے. وہ کیا وہ ٹھیک بات کر رہے تھے یا اسحاق ڈار صاحب صحیح بات کر رہے تھے؟ اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب، ایک ہی پارٹی کے دو فائنینس منسٹر ہیں. بات ساری ہے ٹیکنیکل چیزوں کی. میں یہ کہوں گا انتہائی پور فائنینس منسٹری رہی ہے ہر دور میں. یہاں پر انہیں کیا ضرورت تھی کہ انڈسٹریل آئٹم کو بین کرا. انہوں نے 84 کے چیپٹر میں LCs کھولنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس جانا پڑ رہا ہے اور کیو میں لگنا پڑ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم آپ کو اپروول دیں گے تو آپ اس کو امپورٹ کر سکیں گے. ہم نے یہ سجیشن دی تھی کہ آپ تھرڈ پارٹی ریمیٹنس الاؤ کریں. تھرڈ پارٹی ریمیٹنس کیا ہوتی ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یہاں پر کام کر رہی ہیں، ان کے ہیڈ آفیسز ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہیں، تو وہ جو امپورٹ یہاں سے کریں اس کی پیمنٹ وہ باہر سے کر دیں. اگر ان کا پارٹنر سنگاپور میں ہے، چائنا میں ہے، یا امریکہ میں، UK میں، وہاں سے پیمنٹ کر دیں. پاکستان سے ڈالر تو نہیں جا رہا نا. یہ کیوں نہیں الاؤ کرتے؟ تھرڈ پارٹی ریمیٹنس کہتے ہیں اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس وقت لوگ آتے ہیں اور منسٹری میں جو اسپیشلی فائنانس منسٹری میں کوئی ہوتا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو لانے کا بہانہ تھا تو اسحاق ڈار صاحب آ بھی گئے. مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار
کے درمیان کے چپکلش بھی سب لوگ جانتے ہیں. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف مفتاح اسماعیل صاحب کی ذاتی جو ہے وہ ریزنز تھے اسحاق ڈار کے خلاف یا کوئی اور وجوہات ہے. واقعی جو حلقہ ہے, جو تجزیہ کار ہیں, وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا فی الحال ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کے قریب ضرور جا سکتے ہیں اگر یہی پالیسیز رہیں. ملک میں سیاسی استحکام نہایت ضروری ہے تاکہ پولیٹیکل چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے معیشت کو بھی بہتر کیا جا سکے. ہمیں اس وقت مسرت نیازی صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہوا ہے. مسرت, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسرت نیازی صاحبہ, ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آرمی چیف کے نئے آرمی چیف کے اعلان کے بعد کچھ اسٹیبلٹی آ جائے گی پولیٹیکل, بٹ آف کورس ہمیں جو خدشہ تھا, وہ جو سرپرائز آنا تھا, وہ سرپرائز استعفے یا تحلیل کرنے کی صورت میں آیا کہ پنجاب اور KPK کی اسمبلی کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں PTI کے جو استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو کوئی آپ کی حکمت عملی PDM کی سامنے آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں, اگر یہ استعفے دینا چاہتے ہیں, اول تو استعفے میں دینا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جمہوری انداز سے آپ اپنے جو مشکلات ہیں اس کو آپ فیس کریں. آپ کو تو کوئی مشکلات اللہ نہ کریں ہے ہی نہیں نا. آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, 2 اسمبلیز میں موجود ہیں آپ, اور آپ نے جو انہوں نے پارلیمنٹ سے پہلے جو NA کی جتنی نشستیں تھیں, MNAs تھے, اس پہ انہوں نے ریزائن دیا. ان کے اپنے کئی MNAs ابھی تک کہتے ہیں کہ جی ہمارے استعفے منظوری نہ کیا جائے. تو میں نہیں سمجھتی یہ خان صاحب نے ایک پتا پھینک کے دیکھا ہے کہ میں اس پر گورنمنٹ کیا چاہتی ہے, اس پر شاید بلیک میل میں کر لوں گورنمنٹ کو, سٹنگ گورنمنٹ کو, اور وہ الیکشن قبل از وقت کرا دیں. تو دیکھیں ادارے موجود ہیں, اور آج الیکشن کمیشن نے خود ہی کہہ دیا کہ ہماری تیاری موجود ہے. اگر یہ استعفے دیتے ہیں تو ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں, ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. تو خود اول تو سنا خود خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں بہت بڑی اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے. فیس کریں نا, 7-8 مہینے 9 مہینے انتظار کریں اور الیکشن میں آئیں اور الیکشن کا حصہ بنے. میں نہیں سمجھتی ہوں, ایک طرف تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے ملک کی, مجھے اس عوام کی بڑی مطلب میں ان کا بہت خیر خواہ ہوں. اچھا مسرت, 26 کو اعلان ہوتا ہے نا, خان صاحب خود کہتے تھے اگر کوئی بات ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کسی کے باپ کا پیسہ ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے, لیکن خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ملک کا ہی پیسہ لگ رہا ہے, اسی عوام کا ہی پیسہ لگے گا. اس طرح الیکشن کریں گے, پہلے بھی انہوں نے مذاق بنایا کہ تمام کی تمام جو ہے نا اگر ضمنی الیکشن ہوئے تو خود ہی جو ہے نا کھڑے ہو گئے الیکشن کے لیے. تو میں نہیں سمجھتی کہ خان صاحب کو اس قسم کی حرکت کرنی چاہیے, اور اگر کرتے ہیں تو کھلا میدان ہے, حاضر ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف اعلان کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے یہ اعلان ابھی کا تھا, آج منڈے ہے, اگر اتنی ہی تھا تو ان کے پاس تو اختیار ہے. ان کے CM جو ہیں انہوں نے کیوں نہیں ابھی تک تحلیل کیا؟ آج منڈے تھا, اگر ان کو کرنا ہوتا تو آج بھی کر سکتے تھے. سنا دیکھیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ان کی جو PTI کی پارٹی ہے وہ جو گردش کرتی ہے وہ یو ٹرن پہ گردش کرتی ہے, کیونکہ ان کا اپنا لیڈر بھی یو ٹرن ہے. تو یہ میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں نے ایک پتہ پھینک کے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ میں بلیک میل کر لوں کہ جی الیکشن کا اناؤنس کر دیا جائے. تو بلیک میلنگ سے نہیں ہوتی, بیٹھ کر بات ہوتی ہے. آپ اسمبلی میں آئے, جو ایکچوئل فارم ہے وہاں بیٹھ کے بات کیجیے. اسمبلی کے اندر آئیے آپ, اگر اسمبلی میں نہیں آنا چاہتے تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ جلسوں میں آپ جو ہے نا جو مرضی ہے کہہ دیں. جو اس طرح تو کل اگر کسی اور کی گورنمنٹ آتی ہے تو اور لوگ اگر آ جائیں گے روڈوں پہ آ کر فیصلے سنا کبھی بھی نہیں ہوتے کہ روڈوں پہ آپ آئیں گے, آپ پروٹیسٹ کریں گے. تو سٹنگ گورنمنٹ کوئی بھی ہو, سٹنگ گورنمنٹ آپ کی بلیک میلنگ میں آئے گی. میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہیے, آپ کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے. یا تو پیپلز پارٹی کی طرح آپ لانگ مارچ لے کے جاتے اور 1 مہینے بعد آپ کی گورنمنٹ گئی. تو آپ اس طرح کریں نا, آپ مطلب سیاست دان بنے, آپ کو سیاست کرنی چاہیے. آپ کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں؟ بالکل ہم تو کہتے ہیں بھائی اگر استعفے دینا چاہتے ہیں تو دیں. اچھا, اس میں بھی 2 باتیں ہیں کہ استعفے دینا اور اسمبلیاں تحلیل کرنا, 2 ایک الگ الگ چیزیں. مزید اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.